أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإلى مدين أخاهم شعيبا، اور ہم نے شہر مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائیو، اللہ کی عبادت کرو. وارجوا اليوم الآخر، اور آخرت کے دن سے ڈرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت چلو. فکذبوہ فاخذتہم الرجفہ، تو پوری قوم نے نبی وقت حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو انہیں زلزلے کی شدت نے آ پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے ہی گھروں میں وہ اوندھے منہ مر کر پڑے رہے. وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد اور قوم سمود کا بھی ذکر کرو. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، کفار مکہ تمہارے سامنے ان کے مکانات جو گرے پڑے ہیں ان سے حقیقت واضح ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو سجا کر کے پیش کیا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو شیطان نے ان کو صحیح راستے سے ہٹا دیا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور ذکر کرو قارون کا، فرعون کا، حامان کا، کہ ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ان سب کے پاس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھے صاف بڑے بڑے معجزات لے کر آئے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے نہ مانا اور زمین میں تکبر کرتے رہے. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہمارے عذاب سے بچ نہ سکے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کے سبب
دبوچ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے بعض جیسے قوم لوط پر ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض جیسے قوم سمود تو ان کو چیخ نے پکڑ لیا کہ ان کے دل پھٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض جیسے قارون کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے اور فرعون کو ہم نے دریا برد کر دیا، ڈبو دیا پانی میں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان سب لوگوں پر ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ خود ہی اپنے اوپر ستم ڈھا رہے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، ان لوگوں کی حالت جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو کارساز اور خدا بناتے ہیں، مکڑی کے جالے کی طرح ہے، مکڑی کی مانند ہے۔ اتخذت بیتا، جس نے جالا تنا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور بے شک سب سے کمزور گھر یقیناً مکڑی کا گھر ہے، یقیناً مکڑی کا جالا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ ابھی دنیا میں جان لیتے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اس میں شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کو جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب ہے، جب چاہے جب سزا دے دے، لیکن حکیم ہے، ابھی رکا ہوا ہے، اس کے کاموں میں حکمت ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ سب عمدہ عمدہ باتیں ہم لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن اس کو نہیں سمجھتے ہیں مگر وہی لوگ جو صحیح بات جانتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا بالکل ٹھیک ٹھیک۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں بہت بڑی عبرت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ 20واں پارہ چل رہا ہے۔ 20ویں پارے کا یہ آخری رکوع ہے جس پر پارہ ختم ہو جائے گا اور پھر 21واں پارہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ سورۃ العنکبوت چل رہی ہے۔ عنکبوت کے معنی آتے ہیں مکڑی، اور اس کا گھر ہوتا ہے بیت العنکبوت، مکڑی کا جالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں مکڑی کے جالے کا ذکر کیا ہے، اس لیے ذکر کیا ہے کہ آدمی دشمنوں کی چالوں کو اور شیطان کی چالوں کو مکڑی کے جالے کی طرح سمجھے۔ شیطان کے پھندے میں اگر پھنس گیا تو ایسے ہے جیسے مکھی مکڑی کے جالے میں پھنس جاتی ہے، لیکن حقیقت کے سامنے مکڑی کا جالا
مکڑی کا جالا ہے، کمزور ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو تش تش بام کر دے، واضح کر دے، ختم کر دے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حقیقت کو بتلانے کے لیے لوگوں کو اپنے انبیاء بھیجتے رہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایک اس کا نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، دوسرے شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ شیطان ہی سے بچنا مشکل ہے، تو شیطان سے کبھی بچ گیا تو نفس سے بچنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے ساتھ بھی نفس رکھا تھا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی جگہ نہیں تھی جہاں پر ابلیس، جس کا نام تھا عزازیل، اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو بہت عبادت گزار ہے تو میرے پاس آ جا۔ یہاں فرشتوں کے جب میں غفیر میں رہ، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ سب کرتے ہیں۔ تو بھی قریب قریب انہی کی طرح پاکیزہ ہے، آ جا انہی کے ساتھ رہنے لگا۔ فرشتے بنے ہیں نور سے اور یہ بنا ہے آگ سے، تو رہنے میں، عمل میں، عبادت میں قریب قریب برابر ہو گیا تھا، اسی لیے اللہ نے رہائش فرشتوں کے ساتھ مقرر کر دی۔ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور سب سامنے والوں کو، جس میں فرشتے بھی تھے یہ بھی تھا، کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ سب لوگ کریں میں تو نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آگ کا کام ہے اوپر جانا، اور جس کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کا کام ہے نیچے آنا، تو مٹی سے کہیے مجھے سجدہ کرے، نہ یہ کہ میں مٹی کو سجدہ کروں۔ یہ اس کے اندر بڑھک پن آ گیا، تکبر آ گیا۔ ابھی تو شیطان تھا نہیں، ابھی تو یہ خود کیا ہے؟ پارسا ہے۔ ابھی تو اسی کی اولاد اور یہ سب شیطان بنیں گے۔ ابھی شیطان کہاں ہے؟ تو اس کو کس نے بہکایا؟ اس کو وہی جو نفس لگا ہوا ہے، نفس نے اس کو بہکایا۔ تو جب آدمی شیطان سے بچ جاتا ہے تو اس کے پاس نفس رہتا ہے، نفس اس کو بہکاتا رہتا ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جب آدمی قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو قدم اس کے پاس آتے ہیں، چلتا ہے تو دوڑ کر آتے ہیں اور دوڑ کر آ کر اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں۔ باہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث میں نبی کے ذریعے اعلان کروایا کہ باہوں میں لے لیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ تو مدد کرتے ہیں تو نفس بھی کیا ہے؟ مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو اسی نفس کو مغلوب کرنے اور شیطان کو مغلوب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور وہ سلسلہ آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائنز، ہدایات قرآن کریم کی شکل میں موجود ہیں، جو ہمیشہ نفس اور شیطان کو ہراتے رہیں، شکست دیتی رہیں گی، وہ ہدایات قرآن کریم کی شکل میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ قوم آپ کی نفس اور شیطان کے پھندے میں پھنسی ہوئی ہے، ہم آپ کو بھیجتے ہیں۔ آپ رہتے ہیں مدین میں، تو مدین کی طرف ہم آپ کو بھیجتے ہیں رسول بنا کر۔ پہلے زمانے میں حضور سے پہلے علاقے کے نبی ہوا کرتے تھے، اتنے علاقے میں آپ کو کام کرنا ہے۔ تو مدین کا علاقہ اور اس کے آس پاس
جو لوگ بستے تھے ان سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین شہر کی طرف ان کے بھائی، یعنی قوم میں رہتے ہیں تو قومی بھائی کہلاتے ہیں، تو قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیے، قوم کو شیطان نے بہکا رکھا ہے۔ عزازیل جب نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیج دیا، دھتکار دیا، بھگا دیا۔ فَاهْبِطْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، چلے یہاں سے بھاگ۔ اس نے فوراً دعا مانگ لی کہ میری عمر بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جا، تیری عمر بڑھ گئی۔ پھر شیطان کہہ رہا ہے اب تو میں آدم اور اس کی اولاد کو خوب بہکاؤں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان اللہ کے سامنے بول رہا ہے کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، داہنے سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، خوب بہکاؤں گا۔ یہ اللہ کے سامنے بول کر کے آیا ہے۔ یہاں بھگا دیا گیا۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کو بھی تکوینی امور کے تحت دنیا میں آنا تھا، آدم علیہ السلام بھی آ گئے، اور آدم علیہ السلام کا کنبہ پھیل گیا۔ اب ایک علاقہ مدین کا ہے جہاں لوگ نفس اور شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو طبیعت میں آتا ہے اسی کا نام ہے نفس، وہ کرتے ہیں۔ جو طبیعت میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ نہیں کرتے۔ دل میں روح رہتی ہے اور روح پھر پورے بدن میں پھیل جاتی ہے، اور جو دل کا ایک حصہ ہے وہاں پہ نفس رہتا ہے۔ تو نفس انسان کو ہمیشہ بہکانے والی بات کرتا ہے، اور قلب میں روح کا غلبہ رہتا ہے، اور روح فرشتے کے حوالے سے رہتی ہے۔ تو دل ہمیشہ جو ہے اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور نفس ہمیشہ بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے جب سارے مقدمات ختم ہو جائیں، نہ دنیا کا مقدمہ کام آئے نہ آخرت کا مقدمہ کام آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو، نفس سے نہ پوچھو۔ نفس تو یہ کہے گا ہی کہ دنیا میں رہنا ہے، بہت ساری ضروریات ہیں، اور دل کیا کہے گا؟ دل ہمیشہ روحانی بات کا مشورہ دے گا کہ آنکھ بند ہوگی، یہاں سے جانا ہے، یہاں چھوڑ کر کے سب لوگ چلے گئے، تم کو بھی جانا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے ایک صحابی کو فرمایا کہ دیکھو جب اس طرح کے مسائل ہوں تو ان مسائل میں استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ دل جو کہتا ہے اس کے مطابق کرنا، نفس جو کہتا ہے اس کے مطابق کرو گے، تب تو پھر نفس و شیطان، نفس ہی نے شیطان کو بہکایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دو آدمیوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اگر تم دونوں میں لڑائی ہو اور تم دونوں میرے سامنے مقدمہ لے کر کے آؤ، اور مقدمے میں مدعی کے ذمے گواہ ہے اور مدعا علیہ کے ذمے قسم ہے، تو مدعی سے میں کہوں گا گواہ لاؤ، مدعی نے گواہ پیش کر دیا، اب مدعا علیہ کے ذمے کچھ بھی نہیں، لیکن مدعی گواہ پیش نہ کر سکے اور مدعا علیہ سے پھر میرا کام ہے، حضور نے فرمایا پھر میرا کام ہے مدعا علیہ کو قسم کھلوانا، یہ قسم کھاؤ، وہ قسم کھا گیا۔ تو اب میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، اس لیے میں فیصلہ کر دوں گا، لیکن اس کے فیصلے کے بعد بھی استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھنا، آپ کو معلوم ہوگا مجھے معلوم نہیں، میں نے تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے، لہٰذا اب اپنے دل سے پوچھنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میرے فیصلے کے بعد بھی تم کو معلوم ہے تو تم آگ کھا رہے ہو،
تاکلو فی بطنک نارا، تم اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہو۔ تو نفس اور شیطان اتنے خطرناک ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام کا سلسلہ اسی بنیاد پہ جاری ہوا۔ تو اللہ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو آ کر کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا نفس کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑو اور ان بتوں کی عبادت کرو، روپے پیسے کی عبادت کرو، جائیداد کی عبادت کرو، دنیا کی لائف کی عبادت کرو۔ تو اس کو چھوڑو، نفس کو چھوڑو، شیطان کو چھوڑو۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ نفس اور شیطان کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی عبادت کرو، دنیا میں رہنا ہے۔ بڑے بڑے سکندر آئے اور خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے۔ تو اس لیے اللہ کے بلاوے پہ سوچو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ، آخرت کے دن سے ڈرو، کیونکہ مرنا سبھی کو ہے اور مرنے کو سوچتے رہو۔ مفسرین نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ رات کو سوتے وقت آدمی کو موت کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ میں مر گیا ہوں۔ مراقبہ کا مطلب ہے کہ سب طرف سے توجہ ہٹا کے، اگر توجہ نہیں ہٹ رہی ہے تو آنکھ بند کر کے سوچے کہ میں مر گیا ہوں۔ اعلان ہو رہا ہے، تمام رشتہ دار لوگ آ گئے ہیں، اب میرے نہلانے کی تیاری ہو رہی ہے، اب میرے نہلانے کے سب سوچے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ سوچے اب مجھے کفن میں ڈالا جا رہا ہے، اب میرا جنازہ اٹھ کے قبرستان جا رہا ہے، اب قبرستان میں میرے قریبی، میرے بیٹے، میرے رشتہ دار مجھے قبر میں اتار رہے ہیں، اور اس کے بعد مجھ پر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ آنکھ بند کر کے تو سوچے، مٹی ڈالی جا رہی ہے اور اس کے بعد مٹی ڈال دی گئی، پھر کچھ لوگ رک گئے اور اس کو دعا مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں اب میرے پاس منکر نکیر آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ اب میں جواب دے پا رہا ہوں کہ نہیں دے پا رہا ہوں؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ جواب میں دے پا رہا ہوں کہ نہیں دے پا رہا ہوں؟ من نبیک، تیرے نبی کون ہیں؟ جواب دے پا رہا ہوں کہ نہیں دے پا رہا ہوں؟ اس کا مراقبہ کرے، سوچے، اس طرح چلتا رہے۔ پھر فرشتے ادھر آ گئے اور ادھر جو ہے میں نے جواب دے دیا تو اب جنت کی کھڑکی کھل گئی ہے، وہاں سے ہوا آ رہی ہے اور فرشتے کہہ رہے نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے آرام سے۔ جنت کی کھڑکی سے آواز ہوا آئے گی تو ہماری دنیا کی ایسی کہ کروڑوں گنا اچھی ہوگی، شاندار نیند آئے گی۔ اور یہ روح جو ہماری نکلی ہے، یہ سوچے یہ روح کہاں جا رہی ہے؟ علیین میں جا رہی ہے۔ وہاں کی سب روحیں آ کر کے ہمارا استقبال کرتی ہیں، سلام کرتی ہیں، السلام علیکم، اور ملاقات کرتی ہیں، کیسے آئے، کیا ہوا، فلاں کیسے ہے، فلاں کیسے ہے، فلاں کیسے ہے، یہ سب سوچے، مراقبہ کریں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اب تم آرام کرو، بہت دور سے آئے ہو، تھک گئے ہو، 5-7 منٹ تک اس طرح مراقبہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالموت واعظا، آدمی کے لیے موت سب سے بڑا نصیحت کرنے والا واعظ اور خطیب ہے۔ جہاں سارے خطیب، جہاں سارے مقرر، جہاں سارے شعلہ بار اوریٹرز، بڑے بڑے خطبہ حاجز آ جاتے ہیں، وہاں موت سب سے بڑی خطیب بن کر کے سامنے آتی ہے اور منٹوں میں آدمیوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ سارے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں سوچیں کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے، حقوق العباد نہیں معاف کریں گے۔ لہٰذا ابھی وقت ہے ہم دنیا میں بیٹھ کر سوچ لیتے ہیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ ہٹا دیں، ورنہ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قیامت میں آنکھ کا پردہ ہٹ جائے گا، سب نظر آ جائے گا کچا چٹھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء بھیج کر کے جگاتے ہیں، اور قرآن آخری کتاب ہے، ان کو بھیج کر کے جگاتے ہیں۔ پھر اب قرآن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو وارث نبی کو بھیج کر کے ہم سب کو جگایا جا رہا ہے۔
ورجو الیوم الآخرہ، آخرت کے دن سے ڈرو، ڈرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موت کا مراقبہ کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ چلو۔ فساد کس کو کہتے ہیں؟ جو حالت جیسی ہے اس کے خلاف کرنا فساد ہے۔ پنکھا ہے، اب جو ہے 2 بٹن لگا ہوا ہے، ادھر کا بٹن ادھر کا بٹن، اب یہ چلا رہا وہ بند کر رہا ہے، یہ چلا رہا وہ بند کر رہا ہے، تو پنکھا چلے گا؟ یہ بھی فساد ہے۔ تو اس طرح کا فساد ہر چیز میں ہوتا ہے، صرف فتنہ فساد لڑنا لڑائی کرنا ہی نہیں ہے، فتنہ فساد ہر طرح سے ہے۔ لہذا دلوں کے فساد کو ختم کر کے زمین میں، خاندان میں، رشتے میں، پڑوس میں، علاقے میں، گھر میں، باہر میں امن، شانتی، سکون، سرور پیدا کرو۔ نبی نے ایسا ہی کیا، شعیب علیہ السلام نے سب کو بتایا۔ لیکن جب نفس کے اوپر ہم نے اپنے آپ کے اوپر نفس کو قبضہ دے دیا تو نفس ہی گفتگو کرتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہے، شیطان سوار رہتا ہے تو شیطان ہی باتیں کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ دسترخوان پہ لوگ کھانا کھا رہے تھے تو ایک لقمہ گر گیا، تو جو صاحب کھانا کھا رہے تھے لقمہ ایسے اٹھایا تو لقمہ چلنے لگا، پھر اور اٹھانے لگے تو اور بھاگنے لگا، پھر وہ جو ہے اٹھ گئے اس کو پکڑنے کے لیے، تو دوڑایا، بال کی طرح دوڑا رہا ہے لقمہ، الحاصل انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے زیادہ گندا ہو گیا تھا تو گندگی کو ختم کیا، جتنا کھانے کے لائق تھا کھا لیا۔ اور اس کے 1 مہینے کے بعد پھر وہ آدمی جو ہے اناپ شناپ بکنے لگا۔ دلی کا واقعہ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور معارف الحدیث ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو 1 مہینے کے بعد وہ آدمی اناپ شناپ بکنے لگا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ جمعیت العلماء کا دفتر ہے، اسی سے کچھ دوری پر ان کا مزار ہے، ان کی قبرستان ہے، ان کی قبر ہے، وہیں مدرسہ بھی ہے، وہیں پر وہ مدفون ہے، وہیں قریب میں اس کا گھر تھا۔ تو حضرت نے اپنے گھر کے سامنے ایک قاری صاحب تھے، ان سے دکھایا کہ ذرا ان کو دیکھو کیا بات ہے۔ تو چیک کیا انہوں نے تو پتہ چلا کہ شیطان ان پر غالب آ گیا ہے، نفس اور شیطان سوار ہو جاتے ہیں، شیطان سوار ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے دعا کیا اور اس کے بعد شیطان ہی بول رہا ہے ان کی زبان سے۔ کیا بول رہا ہے؟ بول رہا ہے کہ 1 مہینہ پہلے میں اس کا لقمہ لے کے بھاگ رہا تھا تو اس نے مجھ کو کھانے نہیں دیا، لہٰذا آج میں سوار ہو گیا، مجھے موقع ملا۔ تو حضرت قاری صاحب نے دعا پڑھی اور کہا کہ چھوڑ دو، تو کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ تو اس طرح شیطان بھی سوار ہوتا ہے، اور جب شیطان نہیں رہتا تو نفس سوار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نفس اور شیطان دونوں سوار تھے۔ نبی بول رہے ہیں شعیب علیہ السلام فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا کہ نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ جب نشہ رہتا ہے تو کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، اسی لیے کہتے ہیں غصہ ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو جا کر کے۔ تو جب غصے کا نشہ ختم ہوگا اور نفس کا اور شیطان کا قابو نہیں چلے گا تب صحیح صحیح آدمی بولے گا، اور نہیں صحیح بولتا ہے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو زلزلے نے آ دبوچا، سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، اب وقت آیا زمین ہلنے لگی، پھر پھٹ گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں زمین کے نیچے آ گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے اپنے گھروں میں وہ آؤندے منہ گر گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ یہ سناتے ہیں اس لیے کہ ہم ہی لگ رہا ہے چل رہے ہیں زمین میں اور کوئی نہیں ہے۔ لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ لمبائی میں پہاڑ پہ چل سکتے ہو۔ یہیں میں بیٹھا ہوں، میں ابھی دکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے ایک دن ایسا ہو کہ میں نہ دکھوں، اور یہی میں کتنے اپنے بڑوں کو یہاں دیکھتا تھا، تفسیر میں بیٹھتے تھے،
لیکن اب ان چہروں کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترستی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، لیکن موت سب کو آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں آودے منہ پڑے گئے، پھر پتہ نہیں کون کہاں گیا کون کہاں نہیں گیا۔ جو فیکٹ نبی بتا رہے ہیں، جو فیکٹ قرآن بتا رہا ہے، جو باتیں قرآن بتا رہا ہے 100% صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی کہتے ہیں وَعَادًا وَثَمُودَ، قوم عاد بھی لمبے لمبے تھے، بڑے لمبے لمبے، کھجور کے درخت کے برابر، وہ تاڑ کے درخت کے برابر بڑے بڑے لمبے لمبے تھے۔ وَثَمُودَ، اور قوم سمود بھی بڑے طاقتور تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کو ہم نے تہس نہس کر دیا۔ اے مکہ والو، تم ملک شام جاتے ہو تو جو روڈ ہے، روڈ کے کنارے ان سب کی آبادیاں ملتی ہیں، گھر گرے ہوئے، تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ہی گھر ہیں، ہم ہی رہتے ہیں، تم سے اچھا گھر ان کا تھا۔ ان کے ناخنوں میں ہم نے طاقت دی تھی، ایسے ایسے کھرچتے تھے تو شاندار ڈیزائن بن جاتا تھا پہاڑ میں، شاندار پھول پتی والا گھر بنا لیتے تھے اپنے ناخنوں سے، اتنے طاقتور تھے۔ لیکن اب کھڈر پڑا ہوا ہے، ڈیبرس اپنے جو ہے اس پر، اپنے کھڈر پر، اپنے جو ہے مکان کے گرے ہوئے اینٹوں پر وہ ناز کرتے تھے۔ اب یہی ہے جو دنیا سے چلا جائے گا۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، تم گزرو تو روڈ کے کنارے مساکن، مسکن یعنی ریزیڈنس، ان کے رہائشی علاقے تم کو دکھیں گے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ جو کرتے تھے شیطان نے ان کے عمل کو اچھا بنا دیا تھا کہ ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن آئے صالح علیہ السلام، آئے ہود علیہ السلام، سمجھایا نہیں مانے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے انبیاء کے راستے سے ان کو روکا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ سمجھ بوجھ والے تھے، ایسا نہیں کہ دیوانے تھے، مجنوں تھے، پاگل تھے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، سمجھ بوجھ والے تھے، لیکن ان کی سمجھ بوجھ نے کچھ کام نہ کیا، کیونکہ انہوں نے شیطان کو موقع دے رکھا تھا، ابلیس کو موقع دے رکھا تھا، نفس کو موقع دے رکھا تھا کہ آؤ جو تم کہو گے وہ نہ مانوں گا، جو نبی کہیں گے وہ نہیں مانوں گا، جو رسول کہیں گے وہ نہیں مانوں گا، جو تو کہے گا وہ مانوں گا۔ تو مستبصرین، بصارت والے، سمجھداری والے، وزڈم والے، عقل والے تھے، کچھ فائدہ نہیں دیا۔ وقارون، قارون کا بھی ذکر کرو، اس کی دولت تو ضرب المثل ہے، ہر آدمی بیان کرتا ہے ارے خزانہ قارون کا ہے کیا تمہارے پاس؟ قارون کے خزانے کو اس کے مکان اور محل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دھسا دیا۔ فرعون تو کہتا تھا کہ یہ میرے محل کے نیچے دریائے نیل دیکھو کیسے بہتا ہے۔ وہ حامان اس کا منسٹر تھا، وزیر تھا۔ سارے لوگوں پر مصیبت کے بادل آتے ہیں، وقت گزرتا ہے۔ 6 سال پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ 8 نومبر کو نوٹ بندی ہوئی تھی، اور ابھی 6 سال بعد بھی 8، 9، 10 نومبر ہے، اب مقدمہ دائر کیا گیا ہے نوٹ بندی کے خلاف کہ بھائی کم سے کم کاغذ تو دکھاؤ، کیوں بند کیا تھا آپ نے؟ کچھ تو دکھاؤ، آگے ہم کچھ کریں نہ کریں لیکن دنیا کے سامنے رسوائی تو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کی شکلیں یہ نہیں کہ جھٹ سے دھسا دیا ختم، وہ بھی شکل ہے جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، لیکن ذلیل بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو قوم کو جس کے لائنوں میں کھڑا کیا، 150 لوگوں کی جان چلی گئی، اور ابھی 135-40 لوگوں کی موربی پل کے، جھولا پل کے گرنے سے چلی گئی۔ تو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا بھی عذاب ہے، پورے معاشرے میں، پورے افراد میں، خاندان میں اور پارٹی میں اللہ تعالیٰ رسوا کر رہے ہیں، یہ بھی عذاب ہے۔ لہٰذا اس عذاب سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حامان تمہارا منسٹر تھا، فرعون تجھ کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، ذلیل کر دیا۔ ایسے ہی نوٹ بندی کا معاملہ آج کل سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور اب 24 تاریخ آ گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ 6 سال سے تم کاغذ نہیں تیار کر پائے، اور جھٹ سے 8 بجے 9 بجے اعلان کر دیا کہ بند تو بند، ہاتھ ہلا کر کے جو ہے وقت کا بادشاہ یہی کہتا ہے کہ اور کہاں پر؟ باہر ملک میں بول رہا ہے، قوم کا مذاق اڑا رہا ہے، ادھر لوگ مر رہے ہیں، شادیاں رکی ہوئی ہیں، اور جنازے میں شرکت نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی جا نہیں رہا، پیسے نہیں ہیں، نوٹ بندی کو واپس کرنا ہے، ڈیمونیٹائزیشن
سب کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ اور صاحب کیا ہے؟ صاحب ہاتھ پر ہاتھ مار کر خوشی منا رہے ہیں۔ تو وقت بدلتا ہے، کم سے کم لوگ کاغذ ہی مانگ رہے ہیں، دیکھ لیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت یہ کیا۔ تو یہ سب ذلت و رسوائی اپنی پارٹی میں، اپنی قوم میں، اپنی برادری میں۔ ایک صاحب کو فون کیا کہ تم جو ہے الیکشن مت لڑو، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں ہٹتا۔ یہ کتنی بڑی رسوائی ہے، جس کے لیے پورا ملک کیا ہے، جس کی آواز پر تالی اور تھالی بجاتا تھا، اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اس کی آواز نہیں سنی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دینے کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ فرعون کو عذاب دیا، ڈبو دیا، حامان کو اس کے ساتھ ڈبو دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسیٰ، موسیٰ جیسا جرنیل آدمی، زبردست آدمی آیا، لاٹھی لے کر کے آیا، بالبینات، ہاتھ لے کر کے آیا جس ہاتھ کو سفید کر دیتا تھا، اجالا۔ فاستکبروا فی الارض، لیکن فرعون نے، حامان نے، قارون نے، سب نے تکبر کیا، یعنی نفس نے بہکایا۔ چھوٹے بنو، سوچو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ وما کانوا سابقین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے عذاب سے چھٹ نہیں پائے۔ خدا سے تو چھٹ جانا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں چھٹ پائے۔ اللہ تعالیٰ کتنی شاندار بات کہہ رہے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے دبوچا ان کے گناہوں کے سبب، ہم نے ظلم نہیں کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض قوم لوط پر ہم نے جو ہے پتھر کی بارش برسائی، پتھر گر رہے تھے، ایک تو آسمان پہ لے جا کر کے ان کو گرا دیا، پھر جو نیچے بچے ہوتے تھے تھوڑا تڑپ رہے تھے ان پر پتھر کی گولی برسایا، گولی گر رہی تھی اور مر رہے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض کو چیخ نے کیا کیا، دبوچا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے زور سے چیخ ماری، ان کے دل پھٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ہم نے قارون وغیرہ کو زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ہم نے فرعون کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے سیلاب میں ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر رہا تھا۔ 950 سال تک سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، لیکن آنکھ پر جب پردہ پڑ جاتا ہے تو نوح جیسا زبردست صبر کرنے والا آدمی بھی جو ہے سمجھاتے سمجھاتے اس کی بات بے اثر ہو جاتی ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے خود، لہذا جب خود آپ نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے تو درد ہو رہا ہے تو چلا کیوں رہے ہو؟ آپ ہی نے تو کلہاڑی ماری ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر نفس اور شیطان کو کارساز بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دوستوں کی مثال مکڑی کے جالے کی مانند ہے۔ جب وقت آئے گا تو مکڑی کے جالے کی مانند وہ جالا ختم ہو جائے گا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کی جب وقت ہے تو بات سمجھ جائیں۔ ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ تو حقیقت جانتا ہے۔ وہو العزیز، وہ تو چلتے پھرتے بھی زمین پھاڑ سکتا ہے، اندر سمجھ آیا آدمی، لیکن ابھی کیوں نہیں کرتا؟ الحکیم، اس کے کاموں میں دانائی ہے، حکمت ہے۔ کب کیا ہم تو چاہتے ہیں ایسے ہو جائے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ حکیم، حکمت والا ہے، اس کے کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اس نے جو ہے مصلحت کے واسطے ساری چیزیں رکھی ہیں۔ آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کفر نہ پیدا کرتے، اللہ زنا نہ پیدا کرتے، اللہ جو ہے نہ بناتے، گناہ بناتے ہی نہ، اللہ تعالیٰ خیانت نہ بناتے، گناہ نہ بناتے، یہ سب بناتے ہی نہ، تو پھر آدمی کیا کرتا؟ جو کرتا وہ نیک ہی رہتا، نیک کام رہتا، نماز بھی پڑھتا، تلاوت بھی کرتا، کیونکہ کہیں کفر پائے نہیں جا رہا، زنا، چوری، مکاری، رشوت یہ پائی نہیں جا رہی، تب امتحان کاہے کا رہتا؟ جب یہ چیزیں پائی نہیں جا رہی ہیں تو لے دے کے کیا کرتا؟ نماز پڑھتا، تلاوت کرتا، نیکیاں ہی نیکیاں پائی جا رہی، گناہ اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ امتحان ہو۔ وہو الحکیم وتلک الامثال نضربها للناس، یہ سب مثالیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ نبی چلے گئے، 1444واں سال چل رہا ہے، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، تم جلاتے رہو گے، لیکن لوگوں کے دلوں میں قرآن کے الفاظ اور معانی محفوظ رہیں گے، کہ پڑھا جاتا رہے گا۔ وما یعقلها الا العالمون، سمجھیں گے وہی لوگ جو ہوش کے ناخن رکھتے ہیں، جن کے پاس علم و دانائی ہے۔
خلق اللہ السماوات والارض، یہ نہ سمجھنا کہ آسمان اللہ نے بلا ضرورت بنایا، زمین بلا ضرورت بنائی، نہیں، امتحان، تمہارے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، لہذا ان سب میں عبرت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو پکا ایمان والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔